بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 20۔ بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیتا ہے، یعنی بیع فضولی کرتا ہے، یا مالک عقد کے دوران موجود ہوتا ہے لیکن سقوط اختیار کرتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے، تو مالک مشتری سے وہ اپنی چیز واپس لے گا اور مشتری جو ہے وہ بائع سے ثمن واپس لے گا، یعنی ثمن میں رجوع کرے گا۔ اب اگر ثمن میں جو زیادتی تھی، جو اضافہ تھا قیمت میں، اگر مشتری سے مالک نے لے لیا ہے تو حکم آیا تھا کہ مشتری بائع سے رجوع کرے گا، یعنی 2000 والی چیز اگر 1500 میں اس نے لی تھی تو اب یہ 500 روپے جو تفاوت ہے قیمت کا یہ لے گا۔ اب یہ تو کہتے ہیں اس صورت میں تھی کہ اگر یہ جو قیمت میں زیادتی تھی ثمن میں، یعنی 1500 سے 2000 کا جو فرق لیا ہے، اگر یہ بائع کے وقت پہلے سے ہی قیمت زیادہ تھی، یعنی 2000 والی چیز اسی وقت ہی بائع نے 1500 میں بیچی ہے، یعنی اس وقت جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس چیز کی قیمت 2000 تھی، لیکن اس نے 500 روپے کم قیمت میں مشتری کو دی ہے، تو اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رجوع کر سکتا ہے، مشتری بائع سے واپس لے گا۔ اب اگر کہتے ہیں کہ یہی قیمت بیع کے وقت اضافہ قیمت جو تھا موجود نہیں تھا، بعد میں اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس درس میں ہم یہ بات پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی مملوک چیز کے ساتھ ایک ایسی چیز جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے بیچ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں، یہ جو بات چل رہی تھی کہ مشتری ثمن سے جو اضافہ قیمت جو اس نے ادا کی تھی مالک کو وہ بائع سے لے گا، یہ بات چل رہی تھی کہ یہ قیمت اس وقت لے گا اگر عقد کے موقع پر، یعنی جب بیع ہوئی ہے تو یہ اضافہ قیمت جو ہے اس وقت موجود تھا، یعنی وہ چیز واقعاً 2000 روپے کی تھی اور بائع نے فضولی اس کو 1500 روپے میں بیچا، تو یہ تو اس صورت میں تھا۔ اب کہتے ہیں اما لو تجددت بعدہ فحکمہا حکم ثمرۃ، کہتے ہیں اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے عقد بیع کے بعد، لو تجددت یعنی تجدید ہوتی ہے، قیمت میں اضافہ جو ہوا ہے اس کی تجدید ہوتی ہے، بعدہ بعد العقد، اس کا حکم کہتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ ثمرہ کا حکم ہوتا ہے۔ ثمرہ کا حکم کیا تھا کہ یہ اس میں رجوع کر سکتا ہے، یعنی مالک مشتری سے لے گا وہ اضافہ اور مشتری جو ہے وہ بائع کی طرف رجوع کرے گا اور بائع سے لے گا۔ تو پس کہتے ہیں اگر تجدید ہوتی ہے اس کے یعنی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے بعد میں ہوا ہے عقد کے، تو اس کا حکم وہی ہے جو ثمرہ کا حکم ہے، یعنی اس میں بھی وہ کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، جس طرح وہ نما میں رجوع کر سکتا تھا اس میں بھی کیا کرے گا؟ رجوع کر سکے گا، کہ وہ نما مثلا جس کے مقابلے میں اسے کوئی نفع حاصل ہوا تھا اقوی قول کی بنیاد پر۔ یہ بات یہاں پر خلاصہ اس کا ہے اور آگے تفصیل انشاءاللہ اس کی متن میں پڑھیں گے۔ اب بات ہے وَلَوْ بَاعَ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ مَعَ مِلْكِهِ
وَلَمْ يُجْزِ الْمَالِكُ صَحَّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ وَوَقَفَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ عَلَى إِجَازَةِ مَالِكِهِ۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ملکیت والی چیز کو بیچتا ہے غیر مملوک چیز کے ساتھ، یعنی اپنی ملکیت والی چیز کے ساتھ ایک غیر مملوک جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو اٹھا کر بیچ دیتا ہے، اور اس غیر مملوک میں مالک اجازت نہیں دیتا ہے، تو کہتے ہیں اگر مشتری اس چیز کو نہیں جانتا تھا تو صح البیع فی ملکہ، جو اس کی ملکیت والی چیز ہے اس میں تو بیع صحیح ہوگی، وواقف فی ما لا یملک علی اجازت مالکی، لیکن وہ چیز جو اس کی ملکیت میں نہیں تھی اس کی بیع موقوف ہوگی مالک کی اجازت پر۔ اگر مالک نے اجازت دے دی تو بیع ٹھیک ہو جائے گی، اگر نہیں دی تو وہ بیع صحیح نہیں ہوگی، صرف مملوک چیز میں اس کی بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ تو پس اگر کوئی شخص اپنی ملکیت کو بیچتا ہے ایک غیر مملوک چیز کے ساتھ اور مالک اس غیر مملوک میں اجازت نہیں دیتا تو صرف ملکیت والی میں بیع صحیح ہوگی، اور جو غیر مملوک چیز ہے اس کی بیع کا صحیح ہونا موقوف ہوگا مالک کی اجازت پر۔ اب اگر مالک نے اجازت دے دی تو ٹھیک، لیکن اگر مالک نے اجازت نہیں دی بلکہ رد کر دیا تو اب یہاں پر کہتے ہیں مشتری کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ جو ملکیت والی چیز تھی اس میں معاملے کو باقی رکھے، اور جو غیر مملوک چیز ہے ظاہر ہے وہ تو اس کے مالک نے اسے واپس لے لینی ہے، اس کے عوض میں جو ثمن تھی وہ اس نسبت سے اس سے کیا کرے گا؟ واپس لے گا، البتہ اس صورت میں جب مشتری اس سے جاہل تھا، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے؟ فضولی ہے۔ چونکہ اگر وہ جانتا تھا تو پھر اس کو یہ خیار حاصل نہیں ہوگا، بلکہ پھر کیا ہوگا کہ وہ مملوک جو اس کی چیز تھی اس کے یعنی بیع اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور غیر مملوک کی جو ثمن ہوگی وہ مثلا کیا ہوگا؟ اسے واپس لے گا۔ پس اگر اس نے یعنی مالک نے رد کر دیا، اجازت نہیں دیا، تخیر المشتری، تو مشتری کو خیار حاصل ہوگا مع جہلہ، البتہ اس صورت میں کہ جب وہ اس فضولی ہونے سے جاہل تھا۔ خیار کیا ہوگا؟ یعنی چاہے تو پورے معاملے کو رد کر دے، چاہے تو جو ملکیت والی چیز تھی اس میں اس کو باقی رکھے معاملے کو، اور جو غیر مملوک چیز تھی اس کی ثمن کا مطالبہ کرے کس سے؟ بائع سے، اس صورت میں کہ جب مالک نے اس مشتری سے وہ مبیع لے لیو۔ وَإِنْ رَاضِيَ صَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو گیا، پس وَإِنْ رَاضِيَ یعنی اگر اس نے خیار میں کیا کیا کہ جو مملوک چیز تھی اس کی بیع پر راضی ہو گیا، تو غیر مملوک جو ظاہر ہے وہ تو بائع سے مشتری سے مالک نے واپس لینی ہے، تو کہتے ہیں صح فی المملوک، اگر وہ اس پر راضی ہو تو مملوک میں بیع صحیح ہوگی، بحصتہ من الثمن، ثمن میں اس کے حصہ کے حساب سے، یعنی دونوں کی اکٹھی قیمت گزاری کی جائے گی، اور پھر اس قیمت میں سے جو ثمن ہے ثمن کا تناسب دیکھا جائے گا کہ جو اس نے ادا کی ہے اسی حساب سے پھر وہ اسے واپس لے گا۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ متن میں واضح ہو جائے گی۔ ھذا اذا كانت الزیادة علی الثمن موجودة حال البیع، کہتے ہیں یہ تو اس صورت کی بات ہے کہ جب یہ قیمت میں زیادتی جو ثمن پر ہے یہ بیع کے وقت موجود تھی، یعنی 2000 والی چیز اس نے 1500 میں بیچی، یہ زیادتی اسی عقد کے موقع پر ہی یعنی اس چیز کی قیمت میں موجود تھی۔ اما لو تجددت بعدہ، لیکن اگر یہ زیادتی قیمت متجدد ہوتی ہے بعد میں، یعنی عقد کے بعد یہ قیمت زیادہ ہوتی ہے، فحکمها حکم ثمرۃ، تو اس کا حکم ثمرہ والا حکم ہے، جیسا کہ فیرجع بہا، کیا حکم تھا کہ یعنی ان میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اسی طرح کغیرہا، جیسا کہ اس کے علاوہ باقی جو اخراجات تھے یا نما وغیرہ تھے جیسا کہ ان میں کیا کرتا تھا؟ رجوع کرتا تھا۔ کون سے؟ مما حصل له فی مقابلتہ نفع، یعنی وہ امور اور منافع
کہ جن کے مقابلہ میں اسے کیا ہے کچھ حاصل ہوا تھا، کچھ نفع اس نے، یعنی جن کے بدلے میں اس نے کوئی نفع حاصل کیا تھا، مثلا یہی جیسا کہ سکنہ دار کی مثال دی تھی یا رکوب دابہ کی مثال دی تھی، جیسے کون میں رجوع کر سکتا تھا، تو اس میں بھی کیا کرے گا، رجوع کرے گا، یعنی یہ واپس لے گا اسے ذاتی قیمت۔ الاقوا، اقوا قول کی بنا پر، کیوں؟ لے غرور ہی، کیونکہ بائع نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور جب دھوکہ دیا ہے تو پس یہ بائع سے وہ زیادتی قیمت جو مالک نے اس سے لی ہے یہ بائع سے مشتری لے سکتا ہے۔ وَدَخُولِهِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، اور یہ تو اس لیے داخل ہوا تھا کہ یہ منافع جات جو ہیں یہ اس کو بغیر عوض کے اس کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ بائع اس کو جب دے رہا تھا اگر یہ منافع جات اور ان کے عوض وہ لیتا تو شاید یہ اس معاملے میں داخل نہ ہوتا، تو اس نے اس لیے اس معاملے میں داخل ہوا ہے تاکہ یہ منافع جو ہیں یہ بھی بغیر عوض کے مثلا اس کے پاس آ جائیں اور وہ ان کے سے کیا کرے، استفادہ کرے۔ اما ما انفقہ علیہ ونحوہ، اور جہاں تک بات اس چیز کی کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اس مبیع پر یا اس جیسے اور اخراجات کہ مما لم یحصل له فی مقابلتہ نفع، کہ جن کے مقابلے میں کوئی نفع حاصل نہیں ہوا ہے، فیرجع بہ قطعا، تو ان میں تو قطعا کیا کرے گا، یہ رجوع کرے گا، ان کان جاہلا، اگر یہ اس چیز سے جاہل تھا۔ کس سے جاہل تھا؟ بکونہ مالکن او موزونا، یعنی اس کے مالک ہونے یا اس کے موزون ہونے سے جاہل تھا۔ جب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا اس چیز کو جو اس کو دے رہا ہے اس کا مالک ہے یا مالک کی اجازت اسے ہے، اگر اس سے جاہل تھا تو جو اخراجات اس نے اس مبیع پر کیے ہوں گے ان میں کیا کرے گا، قطعاً وہ یعنی بائع سے مشتری لے گا۔ بیان کیسے وہ جاہل تھا؟ بیان ادعا البائع ملکہ او الاذن فیہ، یعنی بائع نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کی ملکیت ہے چیز یا نہیں، اس میں مالک نے مجھے اجازت دے رکھی، او ساکتا ولم یکن المشتری عالما بالحال، یا وہ بائع خاموش رہا ہو اور مشتری اس حال کو نہ جانتا ہو، تو ان صورتوں میں کیا کرے گا، وہ جو کچھ اس نے اخراجات کیے ہیں وہ اس سے لے گا بائع سے مشتری۔ وَلَوْ بَاعَ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ مَعَ مِلْكِهِ وَلَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ صَحَّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ وَوَقَفَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ عَلَى إِجَازَةِ مَالِكِهِ، کہتے ہیں اگر بیچی ہو اس شخص نے یعنی بائع نے غیر مملوک چیز کو اپنی ملک کے ساتھ، وَلَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ، اور غیر مملوک میں مالک نے اجازت نہ دی ہو، تو صح البیع فی ملکہ، بیع صحیح ہوگی اس کی ملکیت میں، وواقف فی ما لا یملک علی اجازت مالک ہی، اور موقوف ہوگی بیع کی صحت اس چیز میں کہ جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، علی اجازت مالک ہی، اس کے مالک کی اجازت پر۔ فإن اجازا صح البیع، اگر اس نے اجازت دے دی تو پھر بیع صحیح ہو جائے گی، ولا خیارہ، اور جب بیع صحیح ہوگی تو مشتری کو کوئی خیار حاصل نہیں ہے۔ وَإِن رَدَّ، لیکن اگر مالک نے رد کر دیا، تخیر المشتری مع جہلہ، مشتری کو خیار حاصل ہوگا اس صورت میں اگر یہ جاہل تھا تو، یعنی اگر اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ فضولی ہے یا مالک کی اجازت کے بغیر اس نے یہ مجھے چیز دی ہے تو، پس تخیر المشتری مع جہلہ بکون بعض المبیع غیر مملوک للبائع، یعنی کس چیز سے جاہل تھا؟ اس چیز کے کہ بعض مبیع کا غیر مملوک ہونے سے جاہل تھا، یعنی بیع کی وہ ملکیت میں نہیں ہے۔ کیوں اسے خیار حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں لتبعض الصفقۃ او الشرکۃ، یہاں پر بات جو آگے آئے گی انشاءاللہ خیارات کے بارے میں، وہاں پر 14 خیارات جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے، تو ان میں خیار کہتے ہیں کہ مثلا طرفین میں سے ہر ایک کو یا کسی ایک کو یہ خیار حاصل ہونا کہ چاہے تو معاملے کو باقی رکھے چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے۔ تو یہ جب مشتری یعنی پتہ چلا کہ یہ چیز غیر مملوک تھی اور ادھر سے مالک نے اجازت نہیں دی ہے، تو دو صورتیں، یا تو یہاں تباعد صفقہ لازم آتا ہے، یعنی معاملے کا جز ہو جانا، بعض ہو جانا، یہ جو انہوں نے عقد بیع کیا ہے، اب مثلا ایک حصے میں جو اس کی ملکیت میں اس میں تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے حصے میں معاملہ
جب باطل ہے تو گویا کہ اس کا معاملہ جو کامل جو یہ چاہتا تھا وہ کامل نہیں رہا ہے، اس کے بعض اجزاء ہو گئی ہیں۔ تو اس اجزاء یا تبعیض کی وجہ سے ممکن ہے بعض اوقات مشتری کو خسارہ ہو، تو پس اس خسارے سے بچنے کے لیے شریعت اسلام نے اسے خیار تباعد صفقہ دیا ہے کہ چاہے تو یہ اس معاملے کو رد کر سکتا ہے۔ اب یہ شرکت یا خیار شرکت جو ہے یہاں پر لازم آتا ہے، کیسے؟ کیونکہ اس نے ایک چیز جو خریدی ہے، مثلا اگر ایک ایسی چیز خریدی جو بائع کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس میں شریک تھا، اب بائع نے مثلا اس مالک کی اجازت کے بغیر اگر وہ چیز بیچ دی ہے اور بعد میں اس نے اجازت نہیں دی ہے، تو اب یہ مشتری شریک بن رہا ہے اس چیز میں، مثلا مشتری کے ساتھ وہ دوسرا شخص جو بائع کا حصہ دار تھا۔ اب یہاں پر جب شراکت آ رہی ہے تو ممکن ہے شرکت اس کے لیے نقصان دہ ہو، کسی چیز میں اس دوسرے شخص کا شریک ہونا، تو پس یہاں پر اسے خیار شرکت حاصل ہو جائے گا، چاہے گا تو یہ اس خیار شرکت کی وجہ سے اس معاملے کو فسخ کر دے گا۔ فَإِنْ فَسَخَا، اب اگر اس نے فسخ کر دیا، مجھے نے کہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ پورے کا پورا جو ہے وہ ختم کر دیا، راجع کل مال الی مالک، تو لوٹ آئے گا پورے کا پورا مال اس کے مالک کی طرف۔ وَإِنْ رَاضِيَا، لیکن اگر یہ راضی ہو گیا، صح البیع فی المملوک للبائع، تو بیع صحیح ہو جائے گی اس مال میں جو بائع کی ملکیت میں تھا، بحصت ہی من الثمن، البتہ اس کے ثمن کے حصہ کے اعتبار سے، یعنی جو مقدار اس کی ثمن کی تھی وہ مقدار بائع کے پاس رہے گی اور جو باقی ثمن ہوگی وہ اسے واپس کرے گا۔ اب یہ ثمن کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے حصہ جو مقدار حصہ ہے وہ کیسے معلوم ہوگی؟ کہتے ہیں وَيُعْلَمُ مِقْدَارُ الْحِصَّةِ، اور جانا جائے گا اس کے حصہ کے مقدار کو بعد تقویمہما جمیعاً، پہلے تو دونوں کو اکٹھی قیمت گزاری کرائی جائے گی، یعنی دونوں کی اکٹھی قیمت کیا ہے؟ ثم تقویم احدہما، پھر ان میں سے ایک کی قیمت گزاری کرائی جائے گی منفرداً اکیلے، ثم نسبت قیمت ہی الی قیمت المجموع، پھر جو ہے قیمت مجموع سے اس ایک کی قیمت کی نسبت دیکھی جائے گی کہ مثلا اگر دونوں کی قیمت اکٹھے 20,000 لگی ہے اور ایک کی قیمت 10,000 لگی ہے، تو یہاں پر نسبت کیا بنی ہے؟ مثلا 20 کی 10 کے ساتھ کیا ہے؟ نصف بنی ہے۔ تو اب جو اس نے ثمن دی تھی بائع کو، جو مشتری نے ثمن دی تھی، اب یہ ثمن کا مثلا وہاں سے نصف لے گا، 20 کا نصف نہیں لے گا، بلکہ جو ثمن دی تھی، چونکہ ان دو کی قیمت میں تناسب کیا آ رہا ہے؟ نصف کا آ رہا ہے، تو یہ ثمن میں سے نصف لے گا۔ فَيَخُصُّهُ مِنَ الثَّمَنِ، پس یہ خاص ہو جائے گا یہ حصہ ثمن سے، مثل تلک النسبت، اس نسبت کے اعتبار سے، مثلا اگر نسبت نصف کی ہے تو یہ نصف ثمن اسے واپس کرے گا، یعنی ثمن وہ ہے جو اس نے دی ہے اور قیمت وہ ہے جو اس چیز کی قیمت لگی ہے مارکیٹ میں یا بازار میں۔ مثلا فَإِذَا قُوِّمَا جَمِيعًا بِعِشْرِينَ، اگر دونوں کی اکٹھی قیمت لگی ہے 20، وَأَحَدِهِمَا بِعَشْرَةٍ، اور ان میں سے ایک کی 10 لگی ہے، صح فی المملوک بنصف الثمن، تو مملوک میں اس کی بیع صحیح ہوگی نصف ثمن کے ساتھ، قائناً ما کان، اب وہ ثمن اب جتنی بھی تھی، مثلا اگر ثمن اس کی 16 اس نے 1000 دیا ہوا تھا یا 16 روپے دیے ہوئے تھے، تو اب کل اگر ثمن 16 تھی تو نصف ثمن کیا بنے گا؟ 8 روپے بنیں گے۔ وَإِنَّمَا أَخَذَ يَأْخُذَ بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ، یہ جو لیا جائے گا قیمت کی نسبت لی جائے گی، وَلَمْ يَخُصَّهُ مِنَ الثَّمَنِ، اور ثمن میں سے اس کو خاص نہیں کیا جائے گا کہ مثلا یہ نہیں ہوگا کہ وہ پوری ثمن جو ہے وہ واپس لے۔ وَلَمْ يَخُصَّهُ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا قُوِّمَ بِهِ، یعنی اور ثمن سے وہ خاص نہیں کیا گیا اس مقدار کو کہ جو قیمت گزاری ہوئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر قیمت فرض کرے کہ 20,000 قیمت لگی ہے اور ثمن اس نے فرض کرے 10,000 روپے میں دونوں چیزیں خریدی تھیں، اور اگر ہم کہیں کہ جی یہ ثمن اپنی واپس لے، یعنی اس 20 کا نصف لے، تو یہاں پر تو پورا 10 کا 10 یہ واپس لے لے گا، اور وہ جو مملوک چیز تھی وہ تو گویا کہ مجاناً اس کے پاس آ گئی اور بے کے پاس تو کچھ اس کا عوض نہیں جائے گا۔ تو پس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کل قیمت کا نصف یعنی نہیں لیا جائے گا بلکہ ثمن کا نصف لے گا۔ اب ثمن جتنی بھی تھی اسی کے اعتبار سے جب نصف لے گا تو باقی نصف اس مملوک کے عوض میں چلا جائے گا۔ وَلَمْ يَخُصَّهُ مِنَ الثَّمَنِ، پس خاص نہیں کیا گیا ہے ثمن میں سے قدر ما قوم بھی وہ مقدار جس کی قیمت گزاری ہوئے، کیوں؟
لاحتمال زیادت عن ہوا نقصان، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ جو قیمت گزاری کا نسبت بنی ہے اگر ثمن سے لی جا رہی ہو تو ممکن ہے یہ اس سے زیادہ کا بھی احتمال اس میں پایا جا سکتا ہے اور اس سے کم کا بھی احتمال ہے۔ فربما جمع فی بعض المفروض بین ثمن والمثمن علی ذلک التقدیر، تو بسا اوقات جمع ہو جاتی ہے بعض فروض میں ثمن اور مثمن کے درمیان علی ذلک التقدیر، اس فرض کی بنیاد پر، یعنی اگر ہم قیمت سے جو قیمت کا نسبت بنی ہے اگر وہی ثمن مثلا ثمن سے وہی پوری نسبت نے نصف کی یعنی قیمت کا نصف لے تو ممکن ہے پوری کی پوری ثمن واپس آ جائے، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے 10,000 کی کہ 20,000 میں سے اگر آپ 10 لیتے ہیں اور ادھر سے ثمن بھی پوری 10,000 صرف دی تھی تو اب جب 10 واپس لیں گے تو ظاہر ہے ثمن بھی آپ کے پاس آ گئی ہے اور مثمن بھی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ کما لو کان قد اشتری المجموع فی المثال بعشرۃ، جیسا کہ اگر مجموع کو خریدا تھا اس شخص نے 10 کے ساتھ، اب اگر 10 کے ساتھ خریدا تھا تو 10 واپس لیں گے تو پورا کا پورا واپس آ گیا، تو پس یہاں پر آپ ثمن کا نصف لیں گے نہ کہ قیمت کا نصف۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔